اسے کہتے ہیں جن کو علم آ جائے وہ خاموش ہو جاتے ہیں. ہمارے کو استاد کہتے تھے جسے علم آ جائے اسے خاموشی لگ جاتی ہے, چپ لگ جاتی ہے. تو جزاک اللہ جی. کاشف کی میں نے تقریر سنی تو اس نے ایم ہی میرے ساتھ 4 القاب لگا دیے کہ میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. وہ جس میں نور ہوتا ہے وہی کسی میں نور دیکھ سکتا ہے. سو تھینک یو ویری مچ بیٹا. may اللہ گیو یو مور پروگریس. اللہ تجھے اور رفعت اور ارتفاع بلند کرے تیرا. اور فیلڈ کے استادوں کا کام ہے نئے آنے والے بچوں کو آگے ان کے لیے حوصلے دینا. سو آئی وش یو دا ویری بیسٹ. درد ہے, تکلیف ہے تمہاری آواز میں. اچھا, میں یہ مانتا ہوں کہ زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کسی کو سکھایا جا سکے. I mean, there's nothing, مطلب ایسی کوئی بات نہیں میں کر سکتا جو محفل میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو پتہ ہی نہیں ہو اس کا. میرا یہ ماننا نہیں ہے. سب لوگ سمجھ جاتے ہیں مسائل کو. Everybody gets to learn. زندگی سمجھ آ جاتی ہے ہر کسی کو, آج نہیں تو کل آ ہی جائے گی. لیکن جو مسئلہ ہے نا وہ کس وقت پہ سمجھ میں آتی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. لوگ ملے ہمیں زندگیوں میں, فلسفے ہیں ان کے پاس, مگر جس وقت انہیں بات سمجھ میں آئی نا وہ وقت بڑا اصل میں وقت کا بڑا مسئلہ ہو گیا ان کے لیے. کوئی ایسی چیز نہیں میں بتا سکتا آپ لوگوں کو جو شاید آپ کو نہیں پتا ہو, یا اس کا ایک جز اس کا نہیں پتا ہو, یا اس کا ایک میکرو مائکرو کلی اسٹرکچر آپ کو نہیں پتا ہو, لیکن زندگی آپ کو بہت کچھ سکھا دے گی بھائی جان. لیکن اگر ہم وقت پہ سمجھ لیں گے نا تو یہ جو ریسورسز اور جو یہ جو انسان کے پاس مالی حصی مانوی وسائل موجود ہیں نا, اس کو کنزیوم کر کے, اس کو استعمال کر کے کچھ بنانے کے اندر جو نا آپ کو فائدہ ہو جائے گا. سیکھ ہر کوئی جاتا ہے. فرعون بھی سیکھ گیا تھا. ایون فرعون گاٹ ٹو نیو, جب وہ مرنے لگا نا تو اس نے بھی کہہ دیا جو اس نے کہا, اللہ نے اس کو رقم کر دیا سورہ یونس کے اندر, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. تو جو جملے اللہ چاہتا تھا فرعون سے بھی وہ اس نے ادا تو کیے, مگر بڑے غلط وقت پہ کیے اس نے. تو زندگی 2 بڑی امپورٹنٹ چیزوں کا نام ہے بھیا. ایک ہے زمان, ایک ہے مکان. دا پلیسمنٹ آف ٹائم اینڈ دا پلیسمنٹ آف پلیس. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب, کہاں اور کیسے. یہ جو سمجھ گیا نا زندگی کے اندر, پھر آگے کی جنگیں, آگے کی گفتگویں, پھر بات کی. لوگ ملے انہیں بات ہی سمجھ نہیں آئی. بڑا غم ہے میرا ایک یہ. اب کیونکہ اچھا پہلے ذرا شہرت نہیں تھی تو دیسی طریقے سے آتے ہم ویسے ہی چلے جاتے. اب ہمارے ساتھ ایک لوازمات جڑ گئی ہیں بہت زیادہ. ہم زمین پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں. میرے تعارف کے اندر نا مین چیز مس کر دی میرے دوست نے. امریکہ سے آنے کے بعد پڑھ کے میں مدرسوں کی خاک ہوں. میں پہلے بتا دوں, میں ایک علم کی دنیا سے مدرسے سے پڑھا ہوا ضربہ یضرب ضربن والی ضرب لگانے والا مولوی ہوں. یہ بعد میں دوسرے ٹیگ لگ گئے, موٹیویشنل اسپیکرز اینڈ آل دیٹ. سو آئی ایم این ایکچولی این ایجوکیشنسٹ فرام دا مدرسہ. اور یہ پنڈوں دیہاتوں کے اندر ہی شیخ عاطف تیار ہوا. کچھ فیصل آباد کے آگے کچھ بزرگ تھے, کچھ لاہور میں تھے, کچھ کراچی میں تھے. تو میں نے کہا میں ایڈ کر دوں کہ میں پہلے ایک مدرسے کا طالب علم تھا اور ہوں, بعد میں میرے ساتھ دوسرے القابات ہیں. تو زندگی سمجھ میں آ جائے گی آپ کو, لیکن کس وقت آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے. اور مجھے اس چیز نے بہت تنگ کیا کیونکہ میں بڑا انقلابی آدمی رہا ہوں, اور امید ہے آج بھی ہوں گا, کہ لوگوں نے سمجھوتے کیے اپنے ساتھ. مطلب میں آج بھی اپنی آنکھ کو, آج مجھے بہت دنیا کہہ رہی ہے اور بڑے بڑے نام کہہ رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول کے نام کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب ہون تے بس ہونا چاہیے نا, ہون بس کر دو. بس سب کچھ تو ہے گا تاڑے کو, پہلے بھی تھا. سب کچھ سے مراد مال پیسہ دولت نہیں ہوتی, یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے.
کچھ اور جس کی تلاش تھی مجھے. آج بھی طاقتیں کہہ رہی ہیں کہ مقید کر اپنے آپ کو, معین کر اپنے آپ کو, گیم ڈیفائن کر دے اپنی. ہم آج بھی بڑا خواب رکھتے ہیں, بڑے جنگی میدانوں کا مزاج رکھتے ہیں, لیکن لوگ ملے, غضب کا ٹیلنٹ تھا ان کے اندر, غضب کا. ایسے ایسے لوگ ملے مجھے اپنی اس سفر کے اندر 14-16 سال کے اندر, ایسے ایسے قابل قداور شخصیتوں سے ملا ہوں میں, لیکن بات نہیں سمجھ آئی, بات نہیں سمجھ سکے, یا بات سمجھ نہیں سکے یا سمجھنے کے بعد ارادہ نہیں کر سکے. تو اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں, کتنے ہی تصورات ہیں, کتنے ہی احساسات ہیں, کتنے ہی ادراکات ہیں, کتنے ہی تخیلات ہیں جو ساحل پہ ہی مر جاتے ہیں, وجود ہی نہیں ملتا ان کو کہ وہ قلم کی شکل میں رقم ہو سکیں کسی صفحے پہ. کتنے ہی صفحے ہیں جو سیاہ نہ ہو سکے کبھی. There are so many pages that never got jotted down. کیوں؟ کاش, اگر, مگر, چونکہ, چنانچہ. بزدل, ڈرپوک, معاشرے کی روایتوں میں مقید وہ سوچ, کاسمیٹکلی جسے لوگ ڈیفائن کرتے, تو یہ ہے, تو یہ ہے, تو یہ ہے, اور وہ قبول کر گئے. اللہ کہتا ہے میں تے بچہ ٹھیک بھیجا سی تانوں, ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. اللہ کہتا ہے ایوری چائلڈ واز بورن نیچرل, میں نے تو بچہ ٹھیک بھیجا تھا. مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا از دا لیڈر بورن اور از دا لیڈر میڈ, قائد تیار کیا جاتا ہے یا قائد پیدا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ہر کام کرنے. صحیح مسلم کی حدیث دلیل ہے اس پر کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ. ہم نے بچے میں کوئی ایسا نقص نہیں رکھا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ پہنچ نہیں سکتا, یا یہ جمع نہیں کر سکتا, یا یہ بنا نہیں سکتا, یا یہ چلا نہیں سکتا, یا یہ چڑھا نہیں سکتا, یعنی یہ اٹھا نہیں سکتا. وہ معراج اور وہ عروج ایک نفس کو نصیب نہیں ہو سکتی ان اصحاب کو. یہ دعویٰ کرنا اللہ کے اوپر بہت بڑی بات ہو. آگے اللہ کہتا ہے فَأَبَوَاهُ, پھر یہ ماں باپ, سوسائٹی, اگر ہم ابوا پہ قیاس کر لیں, انالوجی کر لیں علمی انسٹیٹیوشنز کی, تو ہر وہ شخص جو اس کے اندر ان پٹ ڈال رہا تھا علم کا, وہ سب ذمہ دار ہیں اس کو وہ بنانے میں جو